اب اس نظام نے اپنی گرفت کافی زیادہ مضبوط کر لی ہے. بالکل گرفت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہماری ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد ہماری عدلیہ ہے جنہوں نے ہمیشہ لیجیٹمائز کیا ڈکٹیٹرز کو، اور اس کے بعد ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کے اعلی کار بنتے رہتے ہیں اور وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ تمام سیاسی لیڈرز کو مل کے لکھ لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کس کی بھی ہو، ہماری اکنامک پالیسیز اسی طریقے سے چلتی رہیں گی اور ایک دوسرے کی ہم ٹانگ نہیں کھینچیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ سیاستدان جو ہے وہ 90s کی سیاست سے ابھی تک باہر نہیں نکلے. اس وقت بھی آپ کو پتا ہے قاضی حسین صاحب دھرنے لے کر پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد دو دفعہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر، اور پھر بعد میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2013 کے اندر ایک گورنمنٹ بنی اور پھر دھرنے شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر عدلیہ کے ذریعے ایک پرائم منسٹر فارغ ہوئے، اس کے بعد پھر اگلے پرائم منسٹر آئے تو ان کو جو ہے وہ رجیم چینج کروائی گئی اس حوالے سے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا. تو اسمبلیاں اگر 5 دفعہ صحیح طریقے سے اپنا ٹائم پورا کریں نیچرل پیس میں تو ہم اس ڈیموکریسی کی طرف سفر طے کر سکتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے یو کے اندر.